اول صاحبہ یہ فرمائیے کہ ایک تو ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان کے ایشوز جو ہیں اتنی جلدی حل نہیں ہوں گے، اور اگر حل نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ایک ٹیسٹ دینا تھا، کروا لیتے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اچھا، میں انڈیا کے حوالے سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کی اس کو ریجن میں امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی جو اس کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اس کو ہمیں بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک اتنی بڑی پاور جس نے اپنی بڑی شونشاں بنائی ہوئی تھی، اور آپ سوچیں کہ جس طرح شرمیلا کہہ رہی تھی، ان کی یو ایس میں بہت ہائی لیول کی لابی ہے۔ اگر آپ ان کے ٹاپ ادھر کی جتنی ڈاکٹرز کو دیکھ لیں یا اور پوزیشنز کو دیکھ لیں تو انڈینز وہاں پر بہت زیادہ ان کے ساتھ ڈیپ روٹڈ ہے، اور ان کی وہاں پر ڈائسپورا بہت زیادہ ہے، نمبرز میں بھی زیادہ ہے، تو ان کی لابی بھی بہت زیادہ تھی۔ اور یہ سارے معاملات جو ابھی ہوئے ہیں، جو یہ 4 دن کی وار کے بعد ایک دم سے ان کے 5 رفائل طیارے گرے ہیں، اور اس کے بعد وہ بالکل چاروں شانے چت ہو کے ایک بڑی فورس کو مدد مانگنی پڑی سیز فائر کے لیے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ اور اسی معاملے کے حوالے سے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ آپ کو بالکل وہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جو ایک زخمی سانپ جس طریقے سے واپس آتا ہے، یا وہ اگر آ کے واپس اٹیک کرتا ہے، تو یہ والے جو خطرات ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے موجود ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ باقی تمام معاملات کو چھوڑ کے عوام کے ساتھ اور جو ایک کوہیژن ہے اس کی بات ہونی چاہیے۔ سو میں بھی اسی کو انڈورس کروں گی، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور سیاست بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، اپنی عوام کے لیے بہتر کر سکیں، پالیسی بنا سکیں، یا سیاسی جو فورمز ہیں اس کا ایک اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو اگر پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بقا ہے تو ہی ہم ساروں کی بقا ہے۔ سو یہ میرا ایک موقف ہے، اور یہی پارٹی کا بھی موقف ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ٹیسٹ، دیکھیں یہ تذلیل اب بس ہو جانی چاہیے، 6x8 کے سیل میں رکھا گیا ہے، اور دنیا جہان کے جو مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ کیے گئے، اور انہوں نے کبھی اس چیز کا گلہ نہیں کیا، لیکن ایک جو رائٹ ہوتا ہے ایک سابق وزیر اعظم کا یا ایک پارٹی کے جو چیئرمین ہے، جو ان کا ایک پروٹوکول بنتا ہے، وہ تو کبھی ملتا نہیں ہے۔ لیکن اب اس طرح تذلیل کرنا، یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک نیشنل لیڈر کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے۔ چھوٹا سا ایشو ہے کہ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کر کے کیا نکالنا ہے گورنمنٹ نے؟ جی چھوڑیں چودھری صاحب، میں عمران خان کے بارے میں بالکل بھی فالو نہیں کرتی، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک انڈیویجول ایک جماعت سے بہت بڑھ کر ہیں۔ اس وقت بھی جب یہ بات ہو رہی تھی، اس وقت انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم پارلیمنٹ میں تھے اور ہم بات کر رہے تھے جب انڈیا ہم پہ الزام لگا رہا تھا۔ اس وقت بھی عمر ایوب نے بہت ہی بلو دا بیلٹ، بہت ہی غیر جانب، مطلب کس طرح میں کیا لفظ استعمال کروں، غیر سنجیدہ، نہیں غیر سنجیدہ نہیں تھی وہ، لٹرلی ایک میں تو اس سے کہوں گی کہ ان کو ٹرائی کرنا چاہیے فار ٹریزن، جو انہوں نے تقریر کی تھی۔ نہیں یہ تو زیادتی ہے، اپوزیشن لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پاک افواج کو ذلیل کریں اور آپ بتائیں کھڑے ہو کے کہ جی ہماری کیا کیا کمزوریاں اور یہاں آ کے حملہ کرو۔ لٹرلی یہ تھا، اگر آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کریں اور دشمن کی زبان بول رہے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تالیاں بجائی جائیں، اور وہ انسسٹ کرتے رہے کہ جی یہ میری اسپیچ لائیو جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس وقت بھی بات ہوئی کہ جی عمران خان کو نکالیں، رہا کریں، جی وہ جائیں گے، ابھی بھی بات ہو رہی تھی جی عمران خان کو نکالیں، وہ جائیں گے سفارتکاری کریں گے دنیا میں۔ عمران خان از ناٹ امپورٹنٹ، نو ون از امپورٹنٹ۔ جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے، ملک کی بقا کی بات آتی ہے، تو کوئی انڈیویجول از ناٹ امپورٹنٹ۔ صحیح بات۔ شیخ صاحب ویسے کیوں زور دے رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے پولی گرافک ٹیسٹ بھی کروانے ہیں، ٹرائل بھی کرنا ہے؟ چھوڑیں آپ ختم کریں سر۔ جس طرح بات شرمیلا نے کی نا، اب وہ اتنے ریلیونٹ نہیں رہے، اب تو حالات بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں نا۔ اس وقت تو ہم ایک وار میں ہیں، اور بڑے ایسے حالات ہیں جو کہ نارمل نہیں ہیں۔ میں آپ سے وہ جو ذکر کر رہا تھا نا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی انڈیا کی ہمت نہیں ہوگی حملہ کرنے کی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے انویسٹمنٹ اور بزنس بہت امپارٹنٹ ہے، اور کیٹیگوریکلی ٹرمپ نے کہا، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نہیں، تو یہ ڈکٹیٹنگ ٹرمپ ہے۔ آج تک تو نہیں مانا نا، ہماری بات نہیں مانا، نہیں تو ادروائز تو اس خطے میں نیوکلیئر وار کا اندیشہ ہے۔
अरबों लोग रहते हैं। अगर मसला कश्मीर रहता है तो अमन नहीं हो सकता किसी में, ये बात तय है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो है ना, और इसको सॉल्व अमेरिका ही कर सकता है, ये भी है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। उखवा साहब, यहाँ पे मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बिलाल बिन साकिब साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई है और ये उसके CEO हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। उनसे पूछेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को क्या क्या फायदा हो सकता है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।